Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. یہاں سے اب سورۃ الزخرف شروع ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ 7 حوامیم میں سے کون سی حامیم ہے؟ چوتھی. حامیم والکتاب المبین، پھر حروف مقطعات اور پھر فوراً بعد عظمت قرآن. یہ قسم ہے واضح کتاب کی. انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنایا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھ سکو. یعنی جس زبان میں اللہ نے نازل کیا وہ اس وقت کے تو یعنی جو آڈینس تھی ان کی زبان تو تھی، لیکن بہرحال یہ کہ پھر اس کے بعد اللہ نے اس عربی کو وہ درجہ دیا کہ یہ یونیورسل زبان بن گئی. اس عربی کے ذریعے سے لوگوں نے قرآن کو سمجھا. ہم نے یعنی اس مغربی معاشرے نے بڑی کوشش کی ہے کہ انگلش کو کسی طریقے سے جو ہے نا وہ ہم ایک انٹرنیشنل لینگویج کے طور پہ متعارف کرائیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ آج بھی الحمدللہ یہ بات موجود ہے کہ مسلمانوں کے معاشروں میں وہ لوگ جو یعنی اکثریت تو اب بھی انگریزی کی طرف جا رہی ہے، اور یہ کوئی حرام شے نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جتنا انگلش کو جاننا ضروری ہے وہاں اتنا ہی عربی کو جاننا بھی ضروری ہے تاکہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عربی کو سیکھا کرو. اس کی 3 وجوہات ہیں. نمبر 1 یہ اللہ کی زبان، اللہ نے اپنا کلام اس زبان میں نازل فرمایا. پھر فرمایا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اسی زبان میں ملے. اور پھر فرمایا تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ اہل جنت کی زبان ہوگی، جنت والے بھی اسی زبان میں گفتگو کرتے ہوں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، اور بے شک وہ اصل کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے ہمارے پاس. لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یقیناً بہت بلند اور کمال حکمت والا ہے اللہ. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، کیا ہم روک دیں تمہیں نصیحت بھیجنا رخ پھیرتے ہوئے. أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے پہلے لوگوں میں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آئے. إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے ہیں. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جو ان مکہ والوں سے بھی زیادہ سخت قوت میں، ان سے زیادہ ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود تھی، ان سے زیادہ کاریگر تھے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہیں گے ہاں ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی ہستی ہے جس نے ان آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور وہ بڑا زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم اپنی منزلوں کو پہنچ سکو. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ایک اندازے کے ساتھ. فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر ہم نے اس سے ایک مردہ بستی کو زندہ کر دیا. یعنی ایک کیا اندازہ ہے اللہ کا، ایک حد سے زیادہ پانی اگر برس جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ سیلاب. اور اگر ایک حد سے کم برسے تو پھر فصلیں اگ نہیں پاتی. اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے ایک اندازے کے ساتھ پانی تم پر نازل فرمایا. اللہ تمہیں رزق دینا چاہتا ہے. كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. یعنی جیسے ہم زمین سے، اس مردہ زمین سے جاندار پودوں کو اور فصلوں کو نکالنے والے، اسی طرح ہم تمہیں بھی مرنے کے بعد زمین سے اپنے قبروں سے نکالیں گے. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، اور جس میں سب کے سب جوڑے پیدا کیے. جَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور اس نے تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کے بیٹھ جاؤ. ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، اور پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب تم ان پر جم کر بیٹھے ہوئے ہو. یہ اس زمانے میں تو جانور تھے جن پر سواریاں ہوا کرتی تھی، پھر یہ معاملہ آگے چلتا گیا اور آج ہمارے پاس سواریوں کی شکل میں جانور نہیں ہیں بلکہ مشینیں موجود ہیں، سائیکل ہیں، موٹر سائیکل ہیں، گاڑیاں ہیں. لیکن حکم وہی ہے کہ جب تم ان سواریوں پہ جم کے بیٹھ جاؤ تمہیں فوراً ایک فیلنگ آئے گی کیسی بڑی گاڑی ہے میری، اور کیسا زبردست اس کا اے سی چل رہا ہے، گرمی کا احساس ہی نہیں ہو رہا، اور اس میں یہ بھی فیسلٹی موجود ہے اور یہ بھی سہولت ہے اور یہ بھی سہولت ہے، اور میں اتنا سفر اتنی جلدی طے کر لیتا ہوں.
اگر کبھی تمہیں یہ فیلنگ آنے کا خدشہ ہو، اور کبھی نہیں ہمیشہ ہی ہوگا کہ میرے پاس یہ سواری ہے، تو پھر کیا کرو؟ فرمایا جب تم ان پہ جم کے بیٹھ جاؤ تو پھر یہ یاد رکھو کہ یہ سواری تمہیں دینے والا کون ہے، یہ جو ٹیکنالوجی جس پر تم اترا رہے ہو اس تک تمہیں پہنچانے والا کون ہے، تمہارے ذہن کو کھولنے والا کون ہے، اسے تمہارے لیے مسخر کرنے والا کون ہے؟ اس رب کو یاد کرو جس نے تمہارے لیے یہ سواری تمہیں پرووائڈ کی ہے. وَتَقُولُوا، اور تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ اللہ جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا. وما كنا له مقرنین، ہم اسے قابو کرنے والے نہیں تھے، ہم نہیں قابو کر سکتے. آپ کو لگے گا بھائی نہیں، اچھا وہ سواریوں کا تو معاملہ اور تھا، وہ تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہوں گی اور وہ تو ان کے قابو میں نہیں رہتی ہوں گی. اب تو سارا کنٹرول میرے ہاتھ میں، سارا کنٹرول میرے ہاتھ میں. اب تو کلچ پہ میرا پاؤں ہے، بریک پہ میرا پاؤں ہے. اب تو جو یعنی کتنا ایکسیلیٹر دینا ہے اور کتنا چھوڑنا ہے یہ تو میرے پاؤں پہ ہے، میرے ہاتھوں میں گیئر ہے، میرے ہاتھوں میں اسٹیئرنگ ہے، میں جہاں چاہے گھما لوں. تو سارا میرا کنٹرول، تمہارا کنٹرول نہیں ہے. اس لیے کہ اگر تمہارا کنٹرول ہوتا، خدا کی قسم کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا. کبھی تم اخباروں میں حادثات کے واقعات نہ پڑھتے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہوتا. تمہارا کنٹرول، کوئی چاہتا ہے میرا ایکسیڈنٹ ہو؟ اگر اس کا پورا کنٹرول ہوگا تو کیسے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے؟ فرمائیے اللہ یہ ہے جو تمہیں اس کا کنٹرول دے رہا ہے، جس نے تمہارے لیے عارضی طور پر اس کو مسخر کر دیا ہے. تم اس اللہ کو مانا کرو، تم اس اللہ کی تسبیح پڑھا کرو جس نے اس سواری کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور تم یہ مانو، اپنی عاجزی کا اعتراف کرو. وما كنا له مقرنین، ہم اس سواری کو قابو میں نہیں لا سکتے تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ سفر کی دعا ہے جو پڑھنے کی ہمیں تلقین کی گئی. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہیں اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ایک جز بنا دیا، یعنی کہ اولاد. اب دو باتیں سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ کہ یہاں اولاد کو جزو کہا گیا ہے. فزیکلی بھی یہ جزو ہے، ماں اور باپ کا ایک حصہ ہے، اور واقعتاً یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایموشنلی اور سینٹیمنٹلی بھی اولاد ماں باپ کا ایک جزو ہے. وہ اپنے اوپر کو پریشانی اور تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، اولاد کے اوپر نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں دوسری بات کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا جزو بنا دیا ہے، یعنی اللہ کی اولاد ٹھہرا دیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان واقعی بہت بڑا ناشکرا ہے. ام اتخذ مما یخلق بنات، کہ اللہ نے بنا لی ہے اس میں سے بیٹیاں جن کو وہ پیدا فرماتا ہے. وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا ہے. یعنی مشرکین مکہ اپنے لیے بیٹے پسند کر رہے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہرا رہے ہیں. بھئی اول تو اللہ کے لیے کوئی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. لیکن چلو تم ذرا دیکھو تو تم کیسا انصاف کرتے ہو، خود تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو. کبھی آپ نے کسی عامل، کسی حکیم کی دکان کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہے کہ بھئی یہاں پر جو ہے نا وہ اولاد زنانہ دی جائے گی، یہاں سے دوا حاصل کریں تو آپ کو بیٹیاں ہوں گی؟ کہیں دیکھا لکھا ہوا؟ ہمیشہ ایک ہی اشتہار پہ لکھا ہوتا ہے اولاد نرینہ کا نسخہ حاصل کریں، بیٹے. تو اپنے لیے تو تم ان بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے تم فرشتوں کو بیٹیاں ٹھہرا دیتے ہو. معاذ اللہ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدَهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب یعنی ابھی میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں لیکن آج پھر تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں. وَإِذَا بُشِّرَ، جب انہیں بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے خوشخبری ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے خوشخبری. بشارت ہے، بہت بڑی بشارت ان میں سے کسی کو دی جاتی ہے. بما ضرب للرحمن مثلا، جسے رحمان نے مثال کے طور پر بیان فرمایا. ظل وجهه مسودا، جب انہیں بشارت خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ نے تمہیں بیٹی عطا فرمائی ہے. ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. یہ ہم اتراتے ہیں نا بڑے ترقی یافتہ انسان ہے، آج ہم بڑے ماڈرن دور میں موجود ہیں. آپ دیکھیں قرآن زندہ کلام ہے. یہ آیت آج بھی آپ کو ملے گی، اس کے زندہ ہونے کی مثالیں ملیں گی آپ کو. اللہ کسی کو بیٹی عطا فرماتے ہیں، چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں.
کتنے جاہل لوگ آج بھی اس دور میں موجود ہیں جو صرف اس بنیاد پہ ابارشنز کراتے ہیں کہ انہیں پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے بیٹی دینی ہے، معاذ اللہ۔ آپ یقین مانیں ہم ماڈرنزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم آج بھی اسی دور جاہلیت میں موجود ہیں ہمارے اکثر لوگ۔ اور وہ شخص، میں آج بھی یہ چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، چیلنج کے طور پہ، یہ بات آپ کو شاید زیادہ پسند نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ بیٹیوں سے محبت کیسے کی جاتی ہے، یا آپ کو کسی سیکولر لبرل کے گھر میں تو شاید ہی ملے گا، لیکن اہل دین اور اہل اللہ کے گھروں میں آپ کو یہ بات آج بھی ملے گی کہ باپ اپنی بیٹی سے شدید محبت کرنے والا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے، اسے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی جنت میں بیٹوں کی وجہ سے نہیں ملنی، بیٹیوں کی وجہ سے ملنی۔ اسے معلوم ہے کہ ان دو انگلیوں کی طرح اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اکٹھے ہونا ہے تو بیٹیوں سے محبت کر کے ہونا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیٹیوں سے محبت کیا کرو، اس لیے کہ میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں۔ اللہ کے نبی سے نسبت ہے جسے اللہ بیٹیاں عطا فرما دے، اور وہ اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ اور میں نے آپ کو روایت سنائی تھی کہ گھر میں موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں محبوب ترین بیوی ہیں، اور دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ اندر آ جا بیٹے، اور فاطمہ اندر آ جاتی ہیں، آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں، واپس چلی جاتی ہیں۔ جب چلی جاتی ہیں سارے جتنا ٹائم گفتگو ہو رہی ہے حضرت عائشہ سوچ رہی ہیں، ذہن میں ایک ہی بات چل رہی ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کوئی آپ کو نام لے کے تو نہیں بتایا تھا میں کون ہوں؟ آپ کے دروازے پہ کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہوا تھا؟ کوئی انٹر کام تو تھا نہیں کہ آپ نے پوچھا کون آیا اور وہاں سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو؟ اس نے دروازے پہ دستک دی، آپ نے کہا فاطمہ اندر آ جاؤ۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا فاطمہ باہر آئی، یہ نہیں کہا وہ میری بیٹی ہے اور میں اپنی بیٹی کی دستک کی آواز کو پہچانتا ہوں، مجھے اپنی بیٹی کی خوشبو آ جاتی، مجھے معلوم ہے میری بیٹی آ گئی۔ یہ دنیا کے کسی سیکولر لبرل معاشرے میں خدا کی قسم یہ بیٹیوں سے محبت نہیں ملے گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی۔ یہ ترقی یافتہ جتنا انسان ہوتا چلا جا رہا ہے اتنا بیٹیوں سے نفرت کرتا جا رہا ہے، لیکن یہ آج بھی اہل اللہ اور اہل دین کے ہاں آپ کو یہ بات ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے والے۔ تو فرمایا جب انہیں بشارت دی جاتی ہے، جب انہیں خوشخبری سنائی جاتی ہے اللہ نے تمہیں بیٹی دی، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، وَهُوَ قَزِيمٌ، اور اس حال میں کہ وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، اور کیا وہ ایسی اولاد ہے جس کی پرورش زیور میں کی جاتی ہے، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں ہے، یعنی اس کو یہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہوگا تو بھائی لڑائی کرے گا، جنگجو ہوگا، اس کا زیور تلواریں ہوں گی، اور یہ جناب لڑنے مرنے والا ہوگا تو یہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کے برعکس جب بیٹی ہوتی ہے تو بہرحال کیا ہے کہ آپ کو اسے یعنی زیوروں میں کھلانا پڑے گا، آپ کو اسے یعنی اس بچے کی ایک وہ نازک انداز میں اس کی پرورش کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ان کے لیے ایک معاملہ مشکل ہوا کرتا تھا۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں انہیں مونس بنا دیا۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت وہاں موجود تھے جو ان کی جینڈر بتا سکتے ہیں؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، ان کی گواہی لکھ لی جائے گی، وَيُسْأَلُونَ، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور نے کہا اگر رحمان چاہتا ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ہمیں روک لیتا وہ، ہم نابوتوں کے آگے سجدہ کرتے۔ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم نہیں ہے، إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، بلکہ وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں، تکے لگاتے ہیں، تیر چلاتے ہیں ہوا میں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب اس سے پہلے دی؟ فہم بہ مستمسکون، تو اسے مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پہ پایا ہے۔ یعنی شرک کرنے والوں کے پاس سوائے اس کے اور کوئی دلیل ہی نہیں چھوڑی اللہ نے، کہ ہمیشہ وہ ایک ہی بات کریں گے،
ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے جی وہ یہی کام کیا کرتے تھے. وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر ہدایت پانے والے ہیں. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا الا قال مترفوها مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پہ پایا وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں. قال نبی نے فرمایا اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ اگرچہ میں اس سے زیادہ سیدھا راستہ لایا ہوں جس پر تم اپنے باپ دادا کو پاتے ہو اس کے باوجود بھی انہی کی پیروی کرو گے. قالوا انہوں نے جواب دیا انا بما ارسلتم به کافرون بے شک جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. فانتقمنا منہم ہم نے ان سے بدلہ لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین تو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے اننی براء مما تعبدون بے شک میں ان سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو الا الذی فطرنی سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا فرمایا. فإنه سيهدين بے شک وہی میری رہنمائی فرمائے گا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس توحید کی بات کو باقی رہنے والا بنا دیا اپنے پچھلوں میں بھی لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرتے رہیں. بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو ساز و سامان دیا حتی جاءہم الحق یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا. ورسول مبین اور حق کو واضح کرنے والے رسول بھی آ گئے. ولما جاءہم الحق اور جب ان کے پاس حق آ گیا قالوا ھذا سحر انہوں نے کہا یہ جادو ہے. وإنا به کافرون اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں معاذ اللہ. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.